السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع نمرود کا انجام ہے۔ نمرود کی موت کیسے ہوئی، ایک مچھر کے ذریعے نمرود کا انجام کیا ہوا، تو چلیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر نہایت آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس وقت رضوان نامی فرشتے نے جنت سے ایک خوبصورت لباس لا کر آپ علیہ السلام کو پہنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد ریحان، سبزے اور شغوفوں کا عجیب و غریب خوبصورت باغ بنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پروردگار عالم کا فضل و کرم ہو گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر صبح شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا کھانا جنت سے پہنچاتے۔ کمال خوشی اور بے غمی کا وقت گزرتا۔ 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود دیکھتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کرتا۔ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور ملک پر آفت آ پڑے گی، اور کبھی کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا۔ اس کے ساتھی اس کو تسلی دیتے، آگ میں سنگ خارا بھی اگر ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا، کیونکہ آگ اتنی زیادہ شدید ہے۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور شیرین چشمہ وہاں جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا اور پریشانی سے کہا کہ اے ابراہیم، تجھ پر اس آگ کو کس نے گلزار کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا سا اثر ہے۔ نمرود نے کہا، جس کی قدرت یہ ادنا اثر ہے، پھر حقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی خوشی کا وقت میں نے ساری زندگی دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکل آئے اور نصیحت شروع کی۔ نمرود نے چند دن کی مہلت مانگ لی تو اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت تو نے خود کوتاہی کی، اب دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے۔ آخر کار نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا، میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائے، بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ تم اپنے پروردگار سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے انتقام نہ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر کوئی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا۔ مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، مگر پھر بھی تم کفر سے باز نہ آئے۔ اے نمرود، جس بادشاہی اور طاقت پر تمہیں غرور ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اسے کہہ دو کہ مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دے، میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اعلان جنگ کر دیا۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ ان دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھا کی، طرح طرح کے ہتھیار اکٹھے کیے اور میدان میں جمع ہو گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا، اے نمرود، آسمانی فوج پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے اپنے فوجیوں کو اعلان کر دیا کہ نکارہ بجاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم گوشت پوست خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے۔ آدمی، جانور، ہتھیار سب ختم کر دیے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا، لیکن اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی آسنا میں وہ مچھر اس کے ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑے سے خود کو مارتا، محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا،
وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پر ظلم ڈھائے تھے، آج اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پر جوتے نہ پڑتے اس کو قرار نہ آتا۔ جب دربار میں جاتا تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا کہ اپنے جوتے اٹھا کر اس کے سر کو پیٹتا۔ سر کو پیٹنے سے اس کو چند لمحوں کے لیے قرار آ جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا۔ یہ چیختا چلاتا محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا، ہتھوڑوں سے اپنے سر کو پیٹتا، لیکن قرار نہ آتا۔ آخر 40 دنوں تک اس عذاب میں رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ دوستو، تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو جن بادشاہوں نے، جن لوگوں نے، جن مغروروں نے اپنی طاقت میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کو للکارا، ان کا انجام فرعون اور نمرود جیسا ہوا۔ موجودہ دور پر نظر دوڑائی جائے تو اس دور میں بھی کافی نمرود اور فرعون موجود ہیں، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو ہر اس بادشاہ کا جو اپنی طاقت میں مست ہے، اس کا انجام فرعون اور نمرود جیسا ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔